أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم لوگ اس دنیا میں خود بخود نہیں پیدا ہوئے، اور اللہ نے ہم کو پیدا کر کے بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کارساز ہیں، ہر طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ انسان غور کرے کہ اگر اللہ نے قدم قدم پر اس کی حفاظت نہ کی ہوتی اور اس کے لیے خصوصی انتظامات نہ کیے ہوتے تو آج وہ دنیا میں موجود ہو سکتا تھا؟ قرآن پاک کی ایک مختصر صورت ہے سورۃ الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ عربی زبان میں طارق کہتے ہیں کھٹکھٹانے والے۔ کوئی آ کر دروازے پر ایسے ہاتھ مارے تو ایک آواز ہوتی ہے نا۔ پہلے زمانے میں جب کال بیل نہیں ہوتے تھے، گھنٹی بجانے کا سسٹم نہیں تھا، تو کسی کے گھر میں اگر جاتے تھے، خاص طور سے اگر رات کے وقت گئے، رات میں گھر والے سو رہے ہیں، تو آدمی کیا کرتا تھا؟ دروازے پر ہاتھ مارتا تھا۔ اس کو طرق کہتے ہیں، طرق الباب، دروازہ ٹھوکنا۔ اسی سے ایک لفظ نکلا ہے عربی میں مطرقہ، جو ہتھوڑا ہوتا ہے جس سے کسی چیز کو چوٹ دی جاتی ہے، جس سے کیل ٹھوکی جاتی ہے، اس کو مطرقہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی ٹھوکنے کا کام لیا جاتا ہے نا۔ دروازے پر ہاتھ مارنے اور اس کو ٹھوکنے کے معنی کی وجہ سے عربوں کے ہاں رات میں آنے والے مہمان کو بھی طارق کہا جانے لگا تھا۔ تو عام طور سے ذہنوں میں اس کا مفہوم آیا کہ اللہ تعالیٰ اس مہمان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو رات میں آتا ہے۔ بظاہر اس کا آسمان سے کیا جوڑ ہے؟ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات میں آنے والے مہمان کی قسم؟ قرآن نے کہا نہیں، ہم کسی انسان کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ وما ادراک ما الطارق، تم سمجھے طارق کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آواز دینے والا، یہ ٹھوکنے والا کون ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ النجم الثاقب، یہ سوراخ کرنے والا ستارہ ہے جو آسمان میں ہے۔ خاص طور سے اس ستارے کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت بتلائی جس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی نگرانی نہ ہو رہی ہو، ہر ایک کی نگرانی ہو رہی ہے، ہر انسان کی، ہر جاندار کی، ہر ذی روح کی نگرانی ہو رہی ہے۔
نفس جاندار کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں فلکیات کی جو تحقیقات ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے ایک بڑی حقیقت انسانوں کو معلوم ہوئی کہ آسمان پر جو مختلف ستارے ہیں اور جو اتنے ہیں کہ انسان خود کیا، انسان کا بنایا ہوا سپر کمپیوٹر بھی ان کو گن نہیں سکتا، اور ان کے سارے فاصلوں کو ناپ نہیں سکتا، اتنے زیادہ ہیں اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچنے میں روشنی کو کئی کئی لاکھ سال لگ جاتے ہیں، جبکہ روشنی خود 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ زمین سورج سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تقریباً 14 کروڑ اعشاریہ کچھ لاکھ، اتنا لمبا فاصلہ ہے، اور کائنات میں یہ کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے، یہ فاصلہ بڑا فاصلہ نہیں ہے۔ جیسے کلکتے والوں کو ہاوڑا کا فاصلہ زیادہ لمبا نہیں لگتا نا، بمبئی کے مقابلے میں، دبئی کے مقابلے میں، دوسرے ملکوں کے مقابلے بہت قریب کا فاصلہ لگتا ہے، بالکل قریب۔ تو جیسے آپ لوگوں کو ہاوڑا کا فاصلہ چھوٹا سا لگتا ہے، فلکیات کے ماہرین کو زمین اور سورج کے درمیان کا یہ فاصلہ بھی اس سے بھی کچھ چھوٹا لگتا ہے، جو لگ بھگ 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ صرف 8 منٹ میں روشنی سورج سے زمین پر پہنچ جاتی ہے، 8 تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب روشنی ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک کئی کئی لاکھ سالوں میں پہنچتی ہوگی تو کتنا فاصلہ ہوگا۔ ایسے دور دراز فاصلے کا ایک ستارہ دریافت کیا ہے سائنسدانوں نے، جس کی 2 خصوصیتیں ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس ستارے سے مسلسل ایک آواز آتی رہتی ہے جو بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کسی ہتھوڑے سے چوٹ ماری جا رہی ہو، کٹ 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 کٹ۔ بعض موقعوں پر میں نے وہ آواز سنائی بھی ہے لوگوں کو، اور اگر پہلے سے یہ بات ذہن میں ہوتی کہ گفتگو کے درمیان ان آیات کا بھی تذکرہ آ جائے گا تو کچھ مشکل نہیں تھا، گوگل سے اس کو ریکارڈ کر لینا، پھر ریکارڈ کر کے آپ کو سنا دیتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مسلسل کوئی ہتھوڑا بجا رہا۔ اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے اس ستارے کی کہ اس سے جو روشنی کی لہریں چلتی ہیں وہ ہر چیز کو پار کر جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ ٹارچ سے کسی کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں نا، اگر اس حال میں مکمل اندھیرا ہو، کچھ پتہ نہ ہو کون کون لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر کے ایک ایک کے چہرے پر روشنی ڈالیں تو نظر آ جائے گا۔ لیکن ایک شخص کھمبے کے اس پار بیٹھا ہے اور آپ اس پار سے دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ آپ کی روشنی کھمبے سے پار نہیں جا رہی۔ لیکن اگر ایک کانچ کی دیوار ہو، درمیان میں گلاس ہو، شفاف ہو، تو آپ ٹارچ کی روشنی سے اس پار والے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روشنی گلاس کو پار کر کے جاتی ہے اور پھر ادھر سے آ جاتی ہے واپس۔ جس ستارے کا تذکرہ ہو رہا ہے
اس ستارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی روشنی ہر چیز کو پار کر جاتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ کسی کیمرے کے ذریعے اگر باہر والوں کو فوٹو لینا چاہیں اور بیچ میں دیوار ہے تو فوٹو نہیں آتا۔ آپ کیمرے کے ذریعے اپنے ہاتھ کا فوٹو لیں تو ہڈیوں کا فوٹو نہیں آتا، لیکن ایکس رے کرائیں تو ہڈیوں کا فوٹو آ جاتا ہے نا، وہ بھی تو ایک کیمرہ ہی ہے نا، لیکن وہ ایسا کیمرہ ہے جس کی روشنی کھال کو پار کر کے ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ آج کل کے جدید آلات کے ذریعے پیٹ کے اندر کیا ہے دیکھ لیتے ہیں، دل میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کیمروں کی روشنی اندر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس ستارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی روشنی ہر چیز سے پار ہو جاتی ہے، لوہا ہو، لکڑی ہو، درخت ہو، سمندر ہو، پہاڑ، پار ہوتی چلی ایسے پار ہو جاتی ہے جیسے کسی برما سے سوراخ کر دیا گیا، اور ثقب عربی میں سوراخ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما ادراک ما الطارق، تمہیں پتہ ہے یہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ النجم، یہ ایک ستارہ ہے، الثاقب، جو سوراخ کرتا ہے۔ اس کی یہ دو خصوصیات قرآن نے بتلائی، ایک تو اس سے کھٹ کھٹ کی آواز نکلتی ہے، دوسرے یہ اپنی روشنی کے ذریعے سوراخ کرتا ہے۔ تو اس کی روشنی سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی نا۔ اس کو بتلانے کے بعد اللہ نے کہا اس سے زیادہ ہماری قدرت ہے، اس کو بھی تو ہم نے بنایا ہے، ہم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، ہم ہر ایک کی نگرانی کرتے ہیں، ہر ایک کی نگرانی۔ اگر آپ کسی کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ دیوار کے اس پار چلا گیا تو آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ کمرے کے اندر بند ہو گیا، اس نے اندر سے دروازہ لگا لیا تو آپ اندر نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس طاقت ہو دیوار کے پار دیکھنے کی بھی، اور اگر آپ کے پاس طاقت ہو کمرے کے اندر جانے کی بھی، تو آپ کی نگرانی سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ ہماری ایسی نگرانی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مایوسی سے بچایا۔ اب پریشان کیوں ہو جاتے ہو تھوڑے سے حالات سے؟ اگر اللہ نے تمہیں حالات کے دھارے کے حوالے کر دیا ہوتا اور بے سہارا چھوڑ دیا ہوتا تو تم پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے، تم بچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ تم لوگ اتنی جلدی گھبرا جاتے ہو، غور کرو کس چیز سے پیدا ہوا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ تم کو تو انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے ایک پانی سے، جو اس طرح بہہ کر نہیں آتا جیسے نل میں کوئی پانی آ رہا ہو۔ اس کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ گویا اچھلتا کودتا آتا ہے۔ اس سے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پیدا کہاں ہوتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس مسئلے کی بھی اس سے زیادہ وضاحت کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل یہ موضوع نہیں ہے آج کا۔ ایک پانی نکلا جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا۔ مرد کے جسم سے بھی ایک پانی نکلا، عورت کے جسم سے بھی ایک پانی نکلا۔ اس پانی میں بے شمار جرثومے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات ہے، معمولی خوردبین سے بھی اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔
اس زمانے کی جو اعلیٰ درجے کی خوردبینیں بنائی گئی ہیں، جن میں کسی چھوٹی چیز کو بہت بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے. تو میں نے ایک مرتبہ رابطہ عالم اسلامی کے ایک لٹریچر میں، جس میں ان آیات کریمہ کی تشریح تھی سائنس کی روشنی میں، اس جرثومے کی تصویر دیکھی تو اس میں نوٹ لکھا ہوا تھا کہ اصل سائز کو 4000 گنا بڑھایا گیا ہے. تو یہ دیکھنے کے قابل ہے. 4000 گنا اس کو زوم کیا گیا. اتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ جرثومہ. اور عورت کے جسم سے جو پانی خارج ہوتا ہے اس میں کچھ بیضے ہوتے ہیں، انڈا جس کو، وہ بھی ایسی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے. ایک جرثومہ ایک بیضے کے اندر داخل ہوتا ہے. سوئی میں دھاگا ڈال کر کے کبھی تجربہ کیجیے گا، خاص طور سے جو ہماری عمر کے لوگ ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے سوئی میں دھاگا ڈالنا. عورتوں کو تو مشق ہو جاتی ہے، ورنہ اس چھوٹے سے سوراخ میں، حالانکہ وہ سوراخ بہت چھوٹا تو نہیں ہوتا، وہ سوراخ سوئی کی نوک سے تو بہت بڑا ہوتا ہے نا. آلپن کا جو سرا ہوتا ہے نا، اس سرے کے اوپر کئی لاکھ جرثومے رکھے جا سکتے ہیں. وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. جو آلپن لگاتے ہیں کاغذ میں، اس کے اوپر جو گول سا سرا بنا ہوتا ہے، اس سرے کے اوپر کئی لاکھ جرثومے رکھے جا سکتے ہیں. کئی لاکھ ایسے انڈے رکھے جا سکتے ہیں جو عورت کے جسم سے خارج ہوتے ہیں. ایک جرثومہ ایک انڈے میں داخل ہو جاتا ہے، باقی سب ضائع ہو جاتے ہیں. تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. یہ بھی اگر ضائع ہو گیا ہوتا جس سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے تو ہمارا وجود ہوتا. اس بھاگتے دوڑتے جرثومے کو اس انڈے کے اندر کس نے داخل کیا؟ اور جیسے اس زمانے میں جو لوگ مختلف ایپس استعمال کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ بعض وقت کام کرتے وقت ٹائم لیمٹ ہوتی ہے. اتنی دیر کے اندر اگر آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ختم ہو جائے گا. میں ایک دن فلائٹ کا ٹکٹ بک کر رہے تھے، ابھی چند ہفتے پہلے کی بات، نہیں ابھی غالباً پچھلے ہی ہفتے کی بات. ہم سمجھے کام پورا ہو گیا، سامنے سے ٹکٹ کی کاپی بھی آ گئی. اب آگے ویب چیک ان کر رہے ہیں تو نہیں ہو رہی ہے. ایئر لائن والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا ٹائم پورا نہیں ہو سکا تھا، آپ کا پیمنٹ ہم کو نہیں مل سکا. تو ادھر سے جواب دیا گیا کہ بھائی ہم نے تو کام پورا کر لیا تھا. نہیں، وہ ٹائم لیمٹ ختم ہو گئی تھی. آپ کا نیٹ سلو چل رہا تھا، ٹائم لیمٹ ختم ہو گئی تھی، آپ کو وہ کام پھر سے کرنا پڑے گا. حیرت ہوگی آپ کو کہ اس جرثومے کے اس انڈے کے اندر داخل ہونے کی بھی ایک ٹائم لیمٹ ہے، اور وہ وقت اگر وہ وقت گزر جائے تو سب مر جائیں گے. اس محدود وقت کے اندر اس کو داخل کرنا اور ان دونوں کو ملا کر کے ایک اکائی بنانا. وہ انڈے کے اندر جب جرثومہ داخل ہوتا ہے دونوں مل کے ایک ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک بیضا وہ جا کر رحم کی دیوار میں چپک جاتا ہے، اور اس کو وہاں پہنچتے ہی فوراً خوراک چاہیے ورنہ یہ مر جائے گا. سیکنڈ بہت ہو گیا، سیکنڈ کے ہزاروں حصے کیے جائیں تو ایک حصہ بھی وہ بغیر خوراک کے زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے لیے پہلے سے رحم میں
خوراک کا انتظام ہوتا ہے. عورت کے جسم کا خون اس کو باہر کی طرف بھیجنے کے بجائے جو ہر مہینے کے کچھ دنوں میں جسم سے خارج ہوتا ہے اس کا رخ بدل دیا جاتا ہے، وہ وہاں جا کر جمع ہو جاتی ہے، یہ اس کی خوراک ہے. اور خوراک ملتے ہی اگلا کام شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے کو تقسیم کر کے دو بن جاتا ہے. ایک تھا دو ہو گیا، پھر ان دو میں سے ہر ایک تقسیم ہو کر دو ہو جاتے ہیں، پھر ہر ایک تقسیم ہو کر دو، اور یہ تقسیم کا عمل فوراً شروع ہو جاتا ہے. اور اس سب کو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا. پھر یہ سیلز بنتے ہیں، یہ جو سیلز تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں ان کے گروپ بنتے ہیں. سیلز کے انہی گروپ سے جسم کے مختلف اعضاء بنتے ہیں. آپ سوچیں، نہایت گہری، مضبوط، باریک حفاظت کے بغیر اور نگرانی کے بغیر یہ سب ممکن ہے؟ وہاں نہ ہمارے پاس آنکھیں تھیں، نہ کان تھے، نہ دماغ تھا، نہ ہم سوچ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ ہم کوئی درخواست کر سکتے تھے، نہ کسی سے مدد مانگ سکتے تھے. ہمارے اللہ نے ہم کو وہاں بے سہارا نہیں چھوڑا تو یہاں چھوڑیں گے بے سہارا؟ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ اللہ نے بے سہارا چھوڑ دیا ہے یا اللہ بے سہارا چھوڑیں گے. اللہ بے سہارا نہیں چھوڑتے. جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں، کبھی ان کا اندازہ لگائیں. اور آپ اپنے جسم کی ہڈیاں نکال کر نہ دیکھیے گا، اس میں بڑی زحمت ہو جائے گی. بکرے کے پائے کھاتے ہیں نا، تو ذرا گنیے ہڈیاں. بکرے کے ایک پیر میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں، ایک پنجے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں. ایک لمبی ہڈی، پھر چھوٹی چھوٹی ہڈیاں، پھر ان چھوٹی ہڈیوں میں بھی الگ الگ سائز. بعض بہت چھوٹی چھوٹی، ہمارے دانت سے بھی زیادہ چھوٹی، بعض ہمارے دانت کے برابر، بعض اس سے بڑی. ہر ہڈی کو بنانے کے لیے سیلز کا الگ گروپ تیار ہوتا ہے. اگر ہڈیوں کو بنانے والے سیلز کے سارے گروپ ایک ہی مقدار کے ہوتے تو ساری ہڈیاں ایک سائز کی بنتی. اچھا اندازہ لگائیے، ہماری کلائی کی ہڈی جتنی لمبی بنی، اگر انگلی کی ہڈیاں بھی اتنی لمبی بنتی تو ہم کتنے خوبصورت ہوتے. ہماری پنڈلی کی ہڈی جتنی لمبی بنی، اگر پیر کی انگلی کی ہڈیاں بھی اتنی ہوتی. یہ پیر کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایسے موڑ لیتے ہیں نا ادھر ادھر. کیوں؟ اس لیے کہ الگ الگ ہڈیاں ہیں جن کا ڈھانچہ بنایا گیا. اگر اللہ نے پوری ایک ہڈی بنا دی ہوتی تو بس سیدھے رکھتے اور اٹھاتے، جیسے لوہے کا بنا دیا جائے. اور روبوٹ میں انسانوں کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے تو کتنے بڑے بڑے ٹکڑے لگانے پڑتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں والا، اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر والا روبوٹ اب تک انسان نہیں بنا سکا. پھر آپ دیکھیں، جن سیلز سے آنکھیں بنی ہیں، جن سے کان بنے ہیں، جن سے کھال بنی ہے، جن سے ہڈیاں بنی ہیں، جن سے بال بنے ہیں، جن سے ہماری نسیں بنی ہیں، اعصاب بنے ہیں، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، سب کی خصوصیات الگ الگ ہیں. تو ان سب کو بنانے والے سیلز کی بھی خصوصیات الگ الگ ہیں، جبکہ وہ سب بنے ہیں اسی ایک پہلے سیلز سے. تو ان میں یہ الگ الگ خصوصیات کس نے پیدا کی، اور پھر کس گروپ کو کہاں جا کر کام کرنا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ باہر سے بن کر کے آیا اور اندر فٹ کر دیا گیا.
برج بنتے ہیں آپ کے یہاں تو اس کی بڑی بڑی بیم باہر بنتی ہیں اور پھر لا کر کے فٹ کر دی جاتی ہیں. یہ ہمارے جسم کی ہڈیاں باہر سے بن کے تو آئی نہیں. تو کس گروپ کو کہاں پر جا کر اپنا کام کرنا ہے اس کو کون متعین کرتا ہے؟ کیا یہ گروپ جو اندھے ہیں، بہرے ہیں، بے عقل ہیں، یہ خود متعین کر لیں گے؟ اس سیلس کے پاس نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ عقل ہے، نہ زبان ہے، نہ شعور ہے، نہ سمجھ ہے، تو یہ خود تو اپنا کام نہیں کر سکتے نا. کوئی ہے نا نگرانی کرنے والا جو ان کو ان کے مقام پر بھیج رہا ہے. آپ یقین مانیں، سائنسداں کہتے ہیں کہ جس گروپ سے آگ بنی ہے اگر وہ سیل یہاں رکھ دیے جاتے تو یہاں آگ بن جاتی. اگر وہ یہاں ہوتے تو یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. بعض بچے دنیا میں ایسے بھی پیدا ہوئے جن کی آنکھ غلط جگہ پر ہے، پیشانی پہ. اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو تم کو اتنی خوبصورت شکل دی ہے، اتنا اچھا نقشہ ہم نے تم کو دیا ہے، یہ ہماری پلاننگ ہے، یہ ہماری منصوبہ بندی ہے. ہم چاہتے ہیں تو یہاں آنکھ بنا دیں. یہ سیلز اگر لا کر سینے پر رکھ دیے رہے تو یہاں وہ بنا دیں گے. وہ تو اندھے بہرے، ان کو جہاں کام، جیسے آپ کی چھری ہے، آپ چھری سے سیب کاٹیے تو وہ سیب کاٹ دے گی. آپ چھری سے مرغی کی گردن کاٹیے تو وہ مرغی کی گردن کاٹ دے گی. آپ چھری سے اپنی انگلی کاٹیے تو اپنی انگلی کاٹ دے گی. اس چھری کا کیا قصور ہے؟ قصور تو چلانے والے کا ہے نا. ایسے یہ جو سیلز ہیں جن سے ہمارا جسم بنا ہے، ان کے پاس اپنی کوئی عقل نہیں ہے، ان کے پاس اپنی کوئی سمجھ نہیں ہے. ساری دنیا کے سائنسداں اس پر متفق ہیں کہ یہ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کوئی کام نہیں کرتے. تو آخر وہ کون عقل مند ہے، وہ کون سمجھدار ہے جو ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر پہنچا رہا ہے؟ اس سے زیادہ اگر ان باتوں کی تفصیل کریں گے تو یہ تفصیل ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا اور ہماری بات ادھوری رہ جائے گی. کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ 55. اصل میں سورہ طارق کی ان آیات کریمہ کے حوالے سے جو بات سمجھانی تھی بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا. اللہ کی نگرانی کے بغیر ہم پیدا ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو اندر کا سسٹم ہوا. اب باہر دیکھیں، ہم کو آکسیجن کی ضرورت ہے. کوئی آکسیجن خرید کر استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی اسپتال جائے، اللہ اسپتال سے، کورٹ سے، پولیس اسٹیشن سے سب کی حفاظت فرمائے. اگر کسی مریض کو ہفتہ 10 دن کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑ جائے تو کتنا لمبا چوڑا بل آتا ہے. اور ہم لوگ پیدا ہونے سے کے بعد سے مسلسل آکسیجن استعمال کر رہے ہیں نا. اللہ نے کوئی بل بھیجا؟ صبح سے شام تک ہم کتنی آکسیجن استعمال کرتے ہیں. اور ہم آکسیجن کو استعمال کر کے اس کو ناقابل استعمال بنا دیتے ہیں. ہم تو آکسیجن کو کاربن بنا دیتے ہیں نا، اور کاربن تو زہر ہے. اگر اللہ صرف ایک مرتبہ آکسیجن بنا دیتے انسانوں کے لیے، دیکھو ہم نے اتنی آکسیجن استعمال بنا دی ہے، بس احتیاط سے استعمال کرنا، تو اب تک دنیا میں ایک بھی جاندار بچا نہ ہوتا، سب مر کر ختم ہو گئے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں جن میں ہمارا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا. یہ جتنے درخت ہیں ان کے اور بہت سارے فوائد ہیں. اللہ کی نعمتوں کے سارے فائدوں کو جان لینا انسان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پلانٹ ہمارے بنائے ہوئے کاربن کو دوبارہ آکسیجن بنا کر کے ہمیں دے دیتے ہیں. ہم کو پانی کی ضرورت تھی، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا. درمیان میں سائنسدانوں کو بیچاروں کو
ایک چھوٹا سا جانور مل گیا چوہے کے جیسا جنگل میں، لیکن اس کی بناوٹ کنگارو جیسی ہوتی، آگے کے پیر چھوٹے پیچھے کے بڑے، ویسے ہی اچھل کے چلتا ہے. تو وہ گیا چھوٹے سائز کا کنگارو، چھوٹا سا. وہ جانور پانی نہیں پیتا، صحرا میں رہتا ہے، ریت کے میدانوں میں رہتا ہے اور پانی نہیں پیتا. اگر اس کو زبردستی پانی پلا دیا جائے تو مر جاتا ہے. بس بڑے خوش ہو گئے اللہ کے منکر سائنسداں. دیکھو قرآن کا بیان غلط نکلا. قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے، یعنی پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں. یہ جانور تو پیدائش سے لے کر کے موت تک کبھی ایک قطرہ پانی نہیں پیتا، یہ کیسے زندہ رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم اپنی ساری نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے، ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے اور ان کے باہر کائنات میں بھی دکھائیں گے. اب سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو یہ شوق ہوا کہ بھئی یہ پانی کے بغیر کیسے زندہ رہتا ہے، لاؤ اس پر ریسرچ کریں. جب اس پر ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتا، لیکن اس کو باہر سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے جو ہڈیوں کا نظام ہے، ان ہڈیوں سے ایک گیس خارج ہوتی ہے، اور اس کے جو سانس لینے کا سسٹم ہے، وہ جو سانس میں باہر سے آکسیجن لیتا ہے تو وہ آکسیجن اور وہ دوسری گیس دونوں مل کر کے اندر پانی تیار ہوتا ہے. اور سائنسدانوں نے کہا کہ اندر پانی بنانے کا مکمل کارخانہ ہے وہ سسٹم جو صرف اسی جانور کے جسم میں ہے اور کہیں نہیں ہے. کیونکہ ہم کو تو اندر پانی بنانا نہیں، ہم کو باہر سے پانی لینا ہے. وہاں باقاعدہ واٹر پلانٹ لگا ہوا ہے. پھر تھک ہار کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، اللہ آپ نے سچ فرمایا، پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہتا. کسی کو آپ باہر سے پانی دیتے ہیں، کسی کے اندر پانی تیار کرتے ہیں. یہ پانی کہاں سے لاتے ہیں؟ ہم لا سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید فرمائی کہ پانی کو ضائع مت کرو. پانی کا بہت سخت حساب ہوگا. یا آپ نے واش بیسن کا نل کھول دیا اور کھڑے ہو کر برش کر رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے، اس کا ڈر ہے کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے باوجود، صدقہ اور خیرات کرنے کے باوجود، اس کا ڈر ہے کہ صرف اس بہانے کے نتیجے میں جہنم میں چلے جائیں. دین اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. دین من مانی کرنے کا نام نہیں ہے. جو اچھا لگا ہم نے کر لیا، جو نہیں دل چاہا نہیں کیا، اس کا نام دین نہیں ہے. دین اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. جنت میں اللہ سے ڈرنے والے جائیں گے. اللہ نے جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، جنتیں بنائی گئی ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی ندی کے کنارے وضو کر رہے ہو، ندی میں تو پانی بہتا ہی رہتا ہے نا، اس میں تو کوئی فضول خرچی کا سوال نہیں ہے، لیکن حضور نے تربیت فرمائی اگر ندی کے کنارے وضو کر رہے ہو اور تم نے بے ضرورت وضو میں زائد پانی استعمال کیا تو تمہاری پکڑ ہوگی. وضو دینی عمل ہے، وضو عبادت ہے، وضو نماز کی چابی ہے. وضو اچھا نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی. لیکن ایک عبادت میں بھی اگر پانی ضرورت سے زائد استعمال ہوا اور پانی بھی ایسا جو بہہ رہا ہے، جو رکنے والا نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں کہ پکڑ ہو جائے. کیونکہ ہم لوگوں کو پانی وافر مقدار میں ملا ہوتا ہے، اس لیے پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. نہ ملا ہو تو پتہ چلے کہ پانی کتنا قیمتی ہے. پانی دنیا میں پٹرول سے زیادہ قیمتی ہے. پٹرول کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں زندگی گزار سکتا. یہ پانی ہم کہاں سے لاتے؟ صاف شفاف پانی کتنا اسٹاک کر کے رکھتے.
اگر آپ سے کہہ دیا جائے اپنے گھر کے برتنوں میں ٹاکیوں میں 6 مہینے کے لیے اسٹاک کر لو تو کر سکتے ہیں؟ اول تو اتنی بڑی بڑی ٹاکیاں نہیں ہیں، اور اگر ہو بھی اتنی بڑی ٹاکیاں جن میں آپ استعمال کر لیں تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، اس میں کائی لگ جائے گی، تالابوں میں کائی لگ جاتی ہے، پرانے کنووں میں کائی لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، پانی کو سمندر میں اسٹاک کیا، اور اس میں اتنا نمک پیدا کر دیا، اس ساری گندگی کو نمک کھا جائے، کسی قسم کے جراثیم نہ پیدا ہو سکے۔ تھوڑا سا سمندر کی گہرائی میں جائیں کبھی پانی کے جہاز میں، اور پانی کو ہاتھ میں لیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی نہیں ہے، گوند ہے جس کو گلا دیا گیا، ایسا چپکتا ہے ہاتھ۔ اور ذرا ایک مرتبہ کلی کر کے دیکھیں، کئی گھنٹے انشاءاللہ مزہ آتا رہے گا، ایسا منہ کڑوا ہوتا ہے۔ کتنی مقدار میں ہے یہ پانی کوئی سوچ سکتا ہے؟ سمندروں میں پانی کتنی مقدار میں ہے کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ نے ایسے اسٹاک کیا پانی۔ اور پھر انسانوں کو اور جانوروں کو جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی اسی میں سے، اسی گوند جیسے گاڑھے پانی میں سے، اسی نمک کے محلول میں سے، ایسا لگتا ہے جیسے نمک گھول دیا گیا ہو اور بہت بڑی مقدار میں نمک گھول دیا گیا ہو، اسی میں سے اللہ تعالیٰ بھاپ کی شکل میں پانی اٹھاتے ہیں، بادلوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر ان کو اتنا صاف کر کے اتنا شفاف اور اتنا پاکیزہ بنا دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ صاف پانی کا تصور نہیں ہے، اور پھر برساتے ہیں، ہماری استعمال کے لیے ہم کو پانی دیتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا دیتے۔ اگر یہ کام روز ہوتا تو ہمارے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں روز نہیں ہوگا، سال کے چند مہینے یہ کام ہوگا، اتنے دن کا تم اپنا انتظام کر لو، چھتریاں خرید لو، رین کوٹ خرید لو، تھوڑا کام آگے پیچھے کر لو، کبھی زیادہ بارش ہوگی، اور اتنے ہی پانی کو سال بھر چلانا ہے۔ ہم چلا پاتے ہیں اتنے پانی کو سال بھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، کچھ پانی ہم کو ڈائریکٹ دیا، کچھ پانی اللہ تعالیٰ نے برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسٹاک کر دیا۔ جیسے قربانی کے دنوں میں آپ کیا کرتے ہیں، کچھ گوشت کھاتے ہیں اور باقی فریزر میں رکھ دیتے ہیں نا، بعد میں نکال کے کھائیں گے، تو وہ فریزر میں اللہ تعالیٰ نے پانی جما دیا، بعد میں ملے گا۔ پھر بعد میں کس طرح ملے گا، اب وہ پانی گل گل کے نیچے اترنا شروع ہوا۔ کبھی پہاڑی علاقوں میں اگر آپ جائیں، کشمیر وغیرہ میں جائیں، ایسے زوردار نالے بہتے ہیں اور ایسا ٹھنڈا ہوتا ہے گرمی کے زمانے میں کہ ہاتھ لگانا مشکل ہو، برف کا گلا ہوا پانی ہوتا ہے، سیب کے باغات کو اسی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو زائد پانی ہوتا ہے وہ ندیوں میں آ جاتا ہے، وہ پھر ندیاں آپ کے علاقے میں سمندر میں آ کر کے ملتی ہیں، یہ جمنا، یہ گنگا اور دوسری ندیاں وہی۔ لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ دنیا کی ساری آبادی ندیوں کے کنارے تو نہیں بستی، تو باقی لوگوں کو پانی کیسے ملے گا؟ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، ان پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر بڑی گہری ہوتی ہیں۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کھوٹی کہا ہے، والجبال اوتادا۔ اب تو کھوٹی ہوتی نہیں، پہلے زمانے میں دیواروں میں لکڑی کی کھوٹی لگائی جاتی تھی نا کپڑے وپڑے لٹکانے کے لیے، تو کھوٹی باہر جتنی ہوتی ہے اندر اس سے زیادہ ہوتی ہے تاکہ اس کو سپورٹ ملے۔ جانوروں کو باندھنے کے لیے اور خیمے لگانے کے لیے زمین پر کھوٹیاں گاڑی جاتی تھیں، تو باہر چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اندر بہت بڑا کھوٹا ہوتا تھا۔ یاد ہوگا، جو پرانے لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان کو یاد ہوگا۔ تو یہ کھوٹی کی خصوصیت ہے کہ اس کا جو حصہ نظر آتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جو نہیں نظر آتا وہ بڑا ہوتا ہے۔ پہاڑ باہر جتنے نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اندر ہوتے ہیں۔ یہ ہمالیہ پہاڑ باہر کتنا اونچا ہوگا؟ چند کلومیٹر ہوگا نا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمالیہ زمین کے اندر 100 کلومیٹر ہے۔ یہ بھی میں نے تازی تحقیق پڑھی ہے ہمالیہ کے بارے میں۔
زمین کے اندر 100 کلومیٹر تک اس کی جڑیں، اور پھر یہ پہاڑوں کی جڑیں صرف سیدھی نہیں ہوتی، پھر ایک سے دوسرے میں دوسرے سے ملی ہوئی زمین میں پھیلی ہوتی ہیں. تو یہ پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ جو برف جماتے ہیں اس کا پانی گل کر کچھ تو ندیوں میں آتا ہے، اور کچھ ان پتھروں کی، ان پہاڑوں کی نسوں کے ساتھ ساتھ، جڑوں کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر اندر چلتا ہے، جو ہم کو کنویں کے ذریعے ملتا ہے، چشموں کے ذریعے ملتا ہے، بورنگ کے ذریعے ملتا ہے. تو پانی ہماری زندگی کی ضرورت ہے. ہم سوچیں یہ سارا انتظام ہم آپ کر سکتے تھے؟ دنیا کی حکومتیں کر سکتی تھی؟ کوئی خاص منسٹری بنا دی جاتی اس کام کے لیے تو وہ منسٹری کر سکتی تھی. سارے وسائل جھونک دیے جاتے، پورا بجٹ اسی کے لیے خاص کر دیا جاتا، اور کسی کام کے لیے ایک پیسہ بھی نہ خرچ کیا جاتا، تب بھی اتنا بڑا انتظام کر سکتے تھے. اگر اللہ کو بے سہارا چھوڑنا ہوتا تو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اللہ اس طرح پانی کا انتظام کرتے. ہماری زندگی کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کے لیے گرمی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روشنی کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرارت کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہواؤں کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غذاؤں کا انتظام کیا. تو میرے دوستو، اللہ نے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، آج بھی نہیں چھوڑا، آگے بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن ایک بات سمجھیں، پیدا ہونے سے پہلے ہم غیر مکلف تھے، ہم پر اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی، اس لیے اللہ نے سب کے لیے پوچھے بغیر انتظام کر دیا. اب جو زندگی ہم گزار رہے ہیں زمین میں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے بالغ ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ تو تعلیم و تربیت کا وقت ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے موت تک کا جو وقت ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا. اصل میں جو لفظ ہے اصطلاحی تکلیف، اگر میں وہ استعمال کروں گا تو آپ سب کو تکلیف ہو جائے گی، سمجھنے میں تکلیف ہو جائے گی. تکلیف کے معنی ہے ذمہ دار بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے. ہم چونکہ حالت امتحان میں ہیں، اس لیے زندگی کے اس وقفے میں اللہ نے کہا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا اللہ کا تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. مجھے احساس ہے کہ پوری بات اس چھوٹے سے وقت میں تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کی جا سکتی تھی، اس لیے جتنا بھی ہو گیا اللہ کا کرم ہے، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ بھئی ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ ہمارے اعمال کے مطابق ہے. تو اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، اگر ہم کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اب میں لفظ تکلیف اردو والا بول رہا ہوں، عربی والا نہیں. اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنے اعمال درست کریں، ہم اپنی دعائیں بڑھائیں، ہم اللہ کی طرف اپنا رجوع بڑھائیں، ہم اپنا شکر بڑھائیں. اللہ نے جو بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم یہ بات سمجھ سکیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے. شیطان ہمارے دل میں شکایتیں ڈالتا ہے. پہلے تو ہم انسانوں کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے، ارے صاحب وہ علماء یہ نہیں کر رہے، اور مسجد کے امام صاحب یہ نہیں کر رہے، اور فلاں خواص نے یہ نہیں کیا، اور ہم سے پہلے والوں نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا. اگر انتظام کر لیا ہوتا اور ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں سب ڈاکٹر ہوتے، سب انجینئر ہوتے، سب بڑے آفیسر ہوتے، سب ایسے ہوتے، سب ایسے ہوتے تو یہ نہ ہوتا. یہ بہت آسان طریقہ ہے جس کو شیطان اپناتا ہے. یاد رکھو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اپنا جائزہ لے کر اپنے حالات ٹھیک کریں تاکہ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو. شکایت کرنا بہت آسان کام. اور پھر جب ان شکایتوں کا انسان عادی ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں اللہ کی شکایتیں، ارے اللہ ہی میاں نہیں کرتے، یہ ایسا کر دیتے تو یہ نہ ہوتا، ایسا کر دیتے تو یہ نہیں ہوتا. یہ کفر کا دروازہ کھولتا ہے شیطان. ہم سب اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ نے فرمایا لوگوں تم پر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور سارے اعمال کی سزا تو دنیا میں اللہ دیتے نہیں، ورنہ تم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہتے. تمہاری اکثر غلطیوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی محبت ہے، چھوٹی سی سزا دیتے ہیں تاکہ تم توبہ کر لو اور آخرت کی بڑی سزا سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ. تو میرے دوستو، ہم خود بخود نہیں پیدا ہوئے، خود بخود کوئی پیدا ہو بھی نہیں سکتا تھا. اتنی نگرانی کے ساتھ ہمیں اللہ نے بنایا، اور اس
اس ستارے کی قسم کھا کر یہ بتلایا تم اللہ کی نظر سے کہیں باہر نہیں ہو سکتے، تم کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تمہیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. جیسے وہ ستارہ اس کی روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، وہ تو مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہر جگہ تم کو دیکھ لیتے ہیں. اس لیے تم اللہ کی نظر سے باہر کبھی نہیں ہو سکتے. نہ تمہاری کوئی نیکی اللہ سے چھپ سکتی ہے، نہ تمہارا کوئی گناہ اللہ سے چھپ سکتا ہے. اللہ ہر وقت تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. بے فکر رہو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، سچی پکی توبہ کرو، اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر گھبرانا بند کرو. بسا اوقات چھوٹی تکلیف بڑی راحت کا سبب بنتی ہے اللہ کی طرف سے. بچے کو جب ماں باپ اسکول بھیجتے ہیں تو کتنا روتا ہے، نہانا نہیں چاہتا بچہ، ماں تھپڑ لگا کر کے نہلاتی ہے. یہ ماں کا تھپڑ محبت کا ہوتا ہے کہ دشمنی کا ہوتا ہے؟ بچہ تو سمجھتا ہے میری امی سے زیادہ میری دشمن کوئی نہیں ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد شکر ادا کرتا ہے کہ میری امی نے مجھے تھپڑ لگا کر کے صاف ستھرا رہنا سکھا دیا. تو یہ محبت کا تھپڑ ہوتا ہے نا. کبھی کبھی یہ جو حالات کے تھپڑ پڑتے ہیں نا، یہ محبت کے تھپڑ ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سے زیادہ بگڑ نہ جائیں. بچے کو روزانہ نہلا دھلا کر کے مائیں اسکول بھیج دیتی ہیں. اللہ کرے جلدی سے اسکول کھلے، مدرسے کھلیں، ساری پابندیاں ختم ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کا عذاب اٹھ جائے، ختم ہو جائے. لیکن بڑے ہونے کے بعد بچہ اللہ کا شکر، ماں کا شکر ادا کرتا ہے کہ ماں نے مجھ کو کسی قابل بنا دیا، مجھ کو پڑھایا لکھایا. میں تو روزانہ کھیلنا چاہتا تھا، اگر مجھے چھوڑ دیا ہوتا تو میں جاہل ہوتا، میں ان پڑھ ہوتا، میں مزدور ہوتا، میں کسی کام کا نہ ہوتا. اسی طرح دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں، جس نے اللہ کی خاطر برداشت کر لیا اور اللہ کو راضی کر لیا، قیامت کے دن جب اسے نعمتیں ملیں گی تو وہ شکر ادا کرے گا، اللہ آپ نے تو وہ تھوڑی سی تکلیفیں بھیجی تھی، اور بھیج دی ہوتی اور مجھے اس کا اور زیادہ انعام ملتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس لیے میرے دوستو، مومن چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبراتا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ گھبراتا ہے جو اپنے کو بے سہارا سمجھتا ہے. مومن کہاں بے سہارا ہوتا ہے؟ بے سہارا تو کوئی نہیں ہوتا، کوئی انسان بے سہارا نہیں ہوتا. لیکن بقیہ انسان چونکہ ایمان کی آنکھیں ان کے پاس نہیں ہوتی، بصیرت نہیں ہوتی، وہ اندھے ہوتے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ نے بعض اندھوں کے بارے میں کہا ان کے سر کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں، لیکن ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں. اس لیے وہ بیچارے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنے کو بے سہارا سمجھ لیتے ہیں. ایمان والا ایسی ناسمجھی کی سوچ کا کیوں لائے؟ وہ کیوں اپنے کو بے سہارا سمجھے؟ ہم تو بے سہارا نہیں ہیں نا. تکلیف آئے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں. ابھی توبہ کریں کہ اللہ اب تک جو گناہ ہوئے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم اس کے بعد کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم من مانی زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ آپ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے بعد کیسی بڑی بڑی راحتیں اور کیسی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے، اور جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے ڈبل آسانی آتی ہے. اللہ اب ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے، اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے فیصلے فرما دے. لیکن میرے دوستو، دوسروں پر الزام لگانا، دوسروں پر تبصرہ کرنا اور خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا، اس سے حالات نہیں بدلتے، اس سے حالات اور بگڑتے ہیں. اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، خود اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اور اس کے بعد بھی اگر کسی تکلیف میں موت آ جاتی ہے تو پھر خوشخبری ہے کہ اللہ شہادت کی موت عطا فرمائیں گے، اور شہادت سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائیں.